اچھا جی، اس کا خلاف ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، یہ حکم کسی صورت ختم نہیں ہو سکتا۔ سمجھے؟ اس محکم کی مثال ان اللہ لا یظلم الناس کیا ہے؟ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، کیا معنی؟ اس کا خلاف ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو تو جانتا ہے، کچھ چیزوں کو جانتا ہی نہیں ہے، یا یہ حکم ختم ہو منسوخ ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کسی چیز کو جانا ہی نہ، یا کچھ چیزوں کو جانے اور کچھ چیزوں کو نہ جانے، کسی چیز کا کوئی علم ہی نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ محکم ہے، مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، اور اس کا خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا نہیں ہے، کسی چیز کا بھی اللہ کو علم نہیں ہے، یا کچھ چیزوں کا علم ہے کچھ چیزوں کا علم نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کے ساتھ متعلق ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو کسی کا علم ہو کسی کا نہ ہو، یا کسی کا بھی علم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس میں احتمال تخصیص بھی نہیں ہے کہ کچھ چیزوں کا تو علم، اکثر چیزوں کا تو علم ہے، کچھ چیزوں کا نہیں ہے، کچھ چیزیں خاص کر دو، یہ ہو ہی نہیں سکتی، کسی قسم کا کوئی احتمال نہیں، حکم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس حکم کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے، یہ کیا بن جائے گا؟ محکم، مضبوط۔ اسی طرح ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر کسی کے اوپر، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لا یظلم الناس، ذرہ برابر ظلم، شیئن یہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، قلت کے لیے، ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ عادل ہے، ظالم نہیں ہے، یہ بھی محکم ہے۔ اب اس کا خلاف کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا خلاف یہ ہو سکتا ہے نہیں اللہ تھوڑا بہت ظلم بھی کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی صفت ظالم نہیں، اللہ کی صفت عادل ہے، کسی کے اوپر اگر کوئی تکلیف اور پریشانی آ رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے، سمجھے؟ یا تو وہ تکلیف آئے گی ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر، یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آتا ہے، تو جب ظاہر ہم نے گناہ کیے اور اللہ کی طرف سے سزا آ گئی، سمجھے؟ تو یہ تو عدل ہے، جرم کی سزا عدل ہے۔ قاضی اور جج کیا کرتا ہے؟ چور نے چوری کی، کہتا ہاتھ کاٹ دو، اب وہ کتنا بڑا ظالم ہے، ہاتھ کاٹ دیا، سمجھے؟ وہ بلا وجہ کہتا ہاتھ کاٹ دو، وہ تو ظلم تھا، لیکن جب آپ نے چوری کی، جرم کیا، ظلم کیا، اس کی سزا دے رہا ہے، یہ عدل ہے، جرم کی سزا عدل ہے۔ اللہ نے واضح قرآن مجید میں فرما دیا ما اصابکم من مصیبت، جتنی تکلیفیں مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں، سمجھے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ابھی تو اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سارے جرم معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو پکڑ آ رہی ہے یہ تمہاری شامت اعمال کی وجہ سے ہے، یہ ہماری طرف سے ظلم نہیں ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، یہ محکم ہے، اللہ ذرہ برابر بھی کسی انسان کے ساتھ ظلم نہیں فرماتے، محکم ہے، اس کا خلاف وہ ہو ہی نہیں سکتا، تھوڑا سا بھی ظلم نہیں۔ اس کا خلاف کیا ہو سکتا تھا؟ نہیں تھوڑا سا ظلم کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا، لا یجوز خلافہ اصلا، سمجھے؟ اس کا محکم کا خلاف ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی کہ چلو پہلے تو حکم تھا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا، اور اب وہ حکم منسوخ ہو گیا، اب اللہ ظلم کرے گا، یا اب ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ حکم منسوخ نہیں ہو سکتا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اس کا خلاف ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو گیا محکم۔ دو مثالیں قرآن مجید سے آگے، وہ فی الحکمیاتی،
یہ آگے فقہی مثال بھی آگی، ما قلنا فی الاقرار، وہی مثال جو پیچھے ہم نے کہی تھی، کہنے لگے وہی مثال محکم کی بھی بن سکتی ہے کہ جو ہم نے پیچھے اقرار کے سلسلے میں مثال دی تھی کہ کیا انہو لفلان علی الف من ثمن هذا العبد، کیا کہتا ہے فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، میرے اوپر فلاں کے 1000 ہیں، یعنی میں نے فلاں کا 1000 روپیہ دینا ہے، سمجھے؟ اب آپ دیکھیں جب یہ کہہ رہا ہے میں نے فلاں کا 1000 روپیہ دینا ہے، علی الف، اب جب یہ بولا علی الف میرے ذمہ 1000 ہے، اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ 1000 کا اقرار کر رہا ہے، اس نے 1000 روپیہ دینا ہے، لیکن یہ احتمال موجود ہے کیا کہ ہو سکتا ہے 1000 روپیہ قرضہ لیا ہو، وہ والا 1000 روپیہ دینا ہے، سمجھے؟ یا ہو سکتا ہے کوئی چیز اس نے اس کو بیچی ہو، وہ پیسے اس نے نہ دیے، اس نے وہ والا 1000 دینا، بہت سارے احتمالات موجود تھے، بھی کون سا 1000 روپیہ دینا ہے، آئی سمجھ میں؟ تو اب اس میں احتمال موجود تھے، جب کہا من ثمن هذا العبد، مجھ پر 1000 ہے، اس غلام کی قیمت، اس موبائل کی قیمت میں نے 1000 روپیہ دینا ہے، اب جب کہا اس غلام کی قیمت دینی ہے، اب اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی احتمال باقی نہ رہا، اب یہ محکم بن گیا، اب یہ مضبوط بن گیا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب اس کا خلاف نہیں ہو سکتا، اب اس غلام کا 1000 دینا ہی ہوگا، آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلام کا نہیں دینا، او ہو میں نے تو وہ تیرا قرضہ دینا تھا، نہیں، جب اس نے اقرار کر لیا اس غلام کا دینا ہے، الانسان یؤخذ باللسان، انسان اپنی زبان سے پکڑا جاتا ہے، اب وہی والا 1000 دینا پڑ جائے گا، تو اب فإن هذا اللفظ محکم فی لزومه، اب یہ لفظ من ثمن هذا العبد محکم فی، یہ محکم ہے 1000 کے لازم ہونے میں، بدلا عنہ، یہ غلام کے بدلے میں، اب کوئی دوسرا احتمال موجود ہے، اور جس میں سارے احتمالات ختم ہو جائیں وہی تو محکم ہے، مضبوط، اب اسی غلام کا 1000 روپیہ دینا ہوگا، وعلی هذا نظائرہ، اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں۔ آگے مفسر اور محکم دونوں کا ایک ہی حکم آ گیا، دونوں کا حکم کیا ہے؟ دونوں کا حکم ایک ہے کہ دونوں لازم العمل ہیں، واجب العمل ہیں، دونوں پر عمل کرنا فرض ہے، وحکم المفسر والمحکم لزوم العمل بہما لا محالتا، دونوں کے اوپر عمل کرنا لازم ہے قطعی طور پر، سمجھے؟ ان دونوں پر عمل ہوگا، آگے سمجھ میں؟ اچھا جی، یہاں تو ظہور کے اعتبار سے ہماری 4 قسمیں گزر چکی ہیں، آگے قسمیں آ رہی ہیں خفا کے اعتبار سے، وہ بھی اہم قسمیں ہیں، کہ پہلی قسم میں خفا، سمجھے؟ وہ دوسری باقی قسموں سب سے کم پہلی قسم میں، دوسری قسم میں خفا اس سے زیادہ، تیسری میں اس سے زیادہ، چوتھی قسم آ رہی ہے متشابہ، جس میں خفا سب سے زیادہ ہے، جس کا خفا دور ہو قیامت تک دور نہیں ہو سکتا، کوئی صورت ہی نہیں ہے خفا دور کرنے کی، وہ خفا کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ قسم ہے، یہ پوری تفصیل اس کے بعد شروع ہو رہی ہے، میرے خیال میں اسٹیشن آ گیا، نئی قسمیں شروع ہونے لگی ہیں، ادھر ہی بریک لگا دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے؟ اب آپ نکالیں جی ہدایت الناو۔ اچھا مجھے یہ بتلائیے کہ اب اس کی کیا صورت بنے گی، کیا میں کال کٹ کر دوں تاکہ اگلی ریکارڈنگ الگ سے ہو جایا کرے آپ کی، اور یہ والی الگ ہو جایا کرے؟ ہدایت الناو جیسے ہی شروع ہو تو میں کال کٹ کر دیا کروں گا، کیا خیال ہے، یہ صحیح صورت ہے یا نہیں؟ جی استاد جی کٹ کر دیں، لیکن اپلوڈ کرتے وقت یہ کہ وہ دھیان کرنا پڑے گا کہ ہدایت النحو کی پلے لسٹ میں اس کی ریکارڈنگ جائے، ریکارڈنگ مکس نہ ہو، وہ بس پھر ٹھیک ہے، کوآرڈینیٹر پہ کام۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ پھر میں یہ ان کو کہہ دوں گا، میں وہ جو ساتھی کر رہے ہیں نا جی، میں ان کو کہہ دوں گا یہ ایسا ہی ہوگا، لیکن میں کٹ کر لیتا ہوں تاکہ دونوں سبق مکس نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ میں بھی کٹ کر کے دوبارہ استاد جی مجھے ایک بات